جب ہم نے وزٹ اسٹارٹ کیا اور ہمیں جو لے کے گیا آپ سب کے نالج میں ہوگا بیک سائڈ سے ہمیں لے کے جایا گیا جہاں پہ ان کا ہنگامی ایگزٹ بھی ہے وہاں پر، اور ہم نے جو اس ماحول کو دیکھا اور واقعی لگ رہا تھا کہ وہ صرف ایک نرسری ہی اس سارے اس حادثے کا شکار ہوئی، آگ دھواں اور مطلب وہ اثرات سارے نظر آ رہے تھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو سامنے والا بالکل جو ڈور اوپن ہوتا ہے نرسری کا، اس کے سامنے والا ڈور جس کو کینگرو روم کہتے ہیں، اس کے اندر 4 مائیں اپنے 4 بچوں کے ساتھ موجود تھیں. تو بیانات میں تضاد ہم نے اس وقت دیکھا جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ 4 مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئیں وہاں سے، اور ان بچوں کو جو ہیروز کہلائے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان 14 بچوں کو نہیں بچایا، انہوں نے ان 4 بچوں کو بچایا اور ان کو ریسکیو کیا. کل ہم نے یہاں پر آپ کے تھرو ہی ایک مدر کا بیان سنا جس نے کہا کہ ہمارے بچے تو جل گئے لیکن ان کے ہاتھوں میں ایک چھالا بھی نہیں آیا. تو یہ سوال بھی ہمارے سامنے ہے. اور پلس اس کمرے میں جو چادریں بچھی ہوئی ہیں بیڈ کے اوپر، وہاں پہ نہ کوئی کالخ کا کوئی دھبا ہمیں نظر آیا، نہ اس کمرے کے اندر بالکل سامنے پیرل کمرہ ہے وہ، اور اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلے کہ آگ کے اثرات وہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. پھر ہمیں بار بار اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے اس کے TORs یہ ہیں، فلانا ہے، اور اس کے نتائج کے اوپر سارا منحصر کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم نے وہاں پر سر نے بھی یہی ریکویسٹ کی کہ ہماری کمیٹی کا ایک اپنا ایک حیثیت ہے اور ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر ان کو بلا کے ان سے سوال اور جوابات کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر ہم اپنی رائے دیں گے اور اپنی فیئر رائے دیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا. دوسرا، ہمیں جتنی بھی وہاں پر نرسز جو آن ڈیوٹی وہاں پر موجود تھیں ان کے بھی بیانوں کے اندر مجھے تو یوں ہی فیل ہوا کہ جیسے ان کو بٹھا کے ایک طرح سے کوئی کلاس لی گئی ہو اور ان کو بتایا گیا ہو وہ ایسے ہی ہے. اور وہ وہی کہ وہ ایک سر وہ سلنڈر کا وہ جو ایک AC کا ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے نا کہ بلاسٹ ہوا اس کے اندر سلنڈر ہوتا ہے، تو مطلب وہ ایک طرح سے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید AC سے جو ہے وہ ایک بلاسٹ جو ہے وہ ہوا ہے، جبکہ ایسی کوئی چیز ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اور وہ نرسز وہاں پر موجود تھیں اور 1 منٹ کے اندر ہی انہوں نے اسپارک دیکھا اور اس اسپارک کے اندر وہ باہر ساری بلانے کے لیے چلی گئیں. وہ یہ ایڈمٹ کر رہی ہیں لیکن انہوں نے سے کسی اس اسپارک کے اندر ان بچوں کو بچانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی. وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ہم نے بات چیت کی جو وہاں پہ آن ڈیوٹی تھی، تو ان کی باتوں سے بھی ہم متفق نہیں ہوئے اور یہی سمجھ آ رہا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے کمیٹی کو دے دی ہیں اور تمام شواہد اس میں موجود ہیں، جبکہ وہ شواہد وہیں پر ED صاحب نے کہا کہ نہیں اس میں یہ چیز کے شواہد موجود نہیں ہیں. تو آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ جو کمیٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں کیا شواہد آپ کے سامنے آئیں گے. 48 گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گی تو پتہ ہمیں بھی چل جائے گا، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہمارے ہیلتھ کے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی انکوائری ٹیم ہوتی ہے جب کوئی وزارت پہ ہو یا عہدوں پہ ہو تو وہ اس طرح سے شفافیت کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. تو اخلاقی طور پہ ان کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور اس ٹیمز کی جو انتظامیہ ہے اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ جو ڈیوٹی پر موجود تھا اسٹاف ہو یا ڈاکٹرز ہو ان کو سسپینڈ تا حیات جو ہے وہ کرنا چاہیے. لائف ٹائم ان کے جو ہے لائسنس معطل ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے ذاتی کو اس طرح سے مسائل ہوتے تو ہم فوراً یہ ایکشن لیتے. جب ہم نے ED صاحب سے کہا کہ آپ نے ان کو معطل کرنے کے بارے میں کیا کہا تو ان کا یہ سیکٹری صاحب کریں گے، اور سیکٹری صاحب کو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو ہم نے ابھی بھیج دیا، لیکن بہت جلد ہم انہیں ایک اچھی جگہ پہ اکوموڈیٹ کر دیں گے. جیسے ہم نے ایک رنگ روڈ والے میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے سیکٹری صاحب کو تعینات کر دیا، تو یہی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں کے ذریعے جو ہے جو اس گرمی کے اندر اور ان والدین کے ساتھ ہم ہمدردی رکھ سکتے ہیں. ہم ان کے بچے واپس نہیں لا سکتے، کم از کم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو، ہمیں جو ہے فاتحہ یا افسوس کے الفاظ نہ کہنے پڑے. ایک منٹ رکیے میم، میرا نام عدنان ہے، میری مسز ابھی ایڈمٹ ہے. مجھے تھوڑی آپ کے اسٹاف نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا بچہ لے جائیں کیونکہ کل ان کا آپریشن ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نرسری نہیں ہے. آپ لوگ جو مر گئے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، جو ابھی زندہ ہیں ان کو بچانے کی بات کوئی نہیں کر رہا. ان کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں آپ کی اس حملے کو. میری مسز کا کل آپریٹ ہونا ہے، وہ آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسز کو لے کے کسی ہاسپٹل چلے جائیں، اور اگر آپ کا بچہ مر جاتا ہے تو ہم رسپانسیبل نہیں ہیں. یہاں پہ سائن کریں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ آپ 24 آور گزرنے کے بعد وینٹیلیٹر اور یہ چیز اویل نہیں کر سک رہے. اس کے لیے کوئی ایکشن ہونا چاہیے. ہم نے ان سے اس اصل میں بھی یہ سوال جو آپ نے وہاں پہ کیا تھا، بے شک ہم کم از کم اتنی کیپیسٹی تو ہماری ہونی چاہیے نا کہ ED صاحب آئیں
और यहाँ पर जो वो सफ़र कर रहे हैं, जो जिंदा है, उनको बचाएं और साबित करें कि आया असल में वही असली हीरो है। मैम आपका वो मुझे आपकी मैम रुकाब है ऊपर बैठी हुई है जो हेड है यहाँ पे, वो मुझे कहती हैं एक लेटर अभी आधा घंटे पहले मुझे कॉल आई है कि आप ऊपर आएँ, ये अपना लेटर लेके जाएं, अपनी मिसेज लेके जाएं, आपको हम BPH ट्रांसफर कर रहे हैं। BPH में एक वेंटिलेटर पे 6 बच्चे हैं, ठीक है। और मेरी ये पार्लियामेंटेरियन जो है ना, ये आपके मसाइल सुनने के लिए जी सुन रहे हैं। मैं आपके अगर आप पार्लियामेंटेरियन हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको बहाल करें। जी ठीक है, बनिस्बत इसके कि आप यहाँ पे अभी बात करते हैं, आप इस चीज़ पे उठाएं कि जो बच्चे भी जिंदा बच गए हैं अभी ये बात करते हैं कि ये होना चाहिए, बिल्कुल मिनिस्ट्री से अभी बात करते हैं। किधर जाता है, ठीक है।